بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے جو ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب۔ میرا نام نوراں ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیر نہیں ہوں۔ دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا تھا۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کی تھکے ہارے گھر لوٹتے تو بستر پر اوندھے منہ لیٹے شوہر کو دیکھ کر میرا تو پارا چڑھ جاتا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی اور اپنے شوہر سے لڑتی، تو کیوں دن بھر یوں پڑا رہتا ہے؟ تو بھی تو کچھ کما کر لایا کرنا۔ تو دیکھ تو صحیح کس طرح تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی محنت کرتے ہیں، مگر تیرے منہ کو تو مفتا ہی لگا ہے۔ میرے شوہر بیزاری سے مجھے گھور کر جھونپڑی سے نکل جاتا۔ پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے تو بہتر ہی ہوتا تھا، ان کو تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی تھی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان تھا کہ ہر روز زبان کو نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار سے واقعے سے میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی جب میری نظر بازار سے نکلتی ہوئی عورت پر پڑی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے کر آئی، جو شہر کے بیچوں بیچ میں ہی تھی، جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ان سے ان کے آدھے دن کی کمائی لے کر انہیں پھر سے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو میں لالچ میں آ گئی۔ میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی یکسر بدل کر ہی رہ گئی تھی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں ہی چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ مار دی۔ میرا شوہر موجو بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، اے کیا ہو گیا تجھے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے بچے کو دیکھا تو بولا، ارے کمبخت، یہ تو کس کو اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی جانب بنے کوڑے کے ڈھیر پر اس عجیب و غریب بچے کو پھینک آئی تھی۔ موجو میری ساری کارروائی دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ موجو کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کے کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شام میں ہم سب نے بچوں کا لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج کتے بہت زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میں بڑی مضطرب سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، اے نوراں، ہم فقیر لوگ ہیں، لوگوں کو دعا دے کر پیسے لیتے ہیں۔ ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں کے آگے ڈال دیں۔ موجو کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ موجو بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑیوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ بچہ بالکل محفوظ رہا تھا، اسے خروش تک نہیں آئی تھی۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے آئی۔ میں نے اسے نہلایا، دھلایا، موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ بھوک کی شدت سے رونے لگا تو میں اس کی رضائی ماں بن گئی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح خم تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی کبڑا تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک۔ موجو بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، اے نورا، تو نے تو پوری دنیا سے یہی بچہ چرانا تھا کیا؟ میں خاموش ہی رہی۔
صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ ایک ہفتے میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی، پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی تھی کہ لوگ اس کبڑے بچے کو میری گود میں دیکھ کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ڈر بکتا ہے۔ لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ بھی ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے 4 بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا۔ لکی لفظ ہم فقیروں میں بڑا عام تھا۔ ہم ہر بختاور چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر ایک بے سکونی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی اصلی ماں مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھ سے وہ اپنا بچہ تو چھین ہی لیتی اور مجھے جیل بھی کروا دیتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہوا یوں کہ میں نے موجو سے کہہ کر شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے اصرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم نے اس شہر کے پاس ہی ہجرت کر لی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ فقیروں کی جھونپڑیوں کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی تھی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلد ہی نئے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی وہاں کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں لکی کو دیکھ کر بڑی حقارت آمیز باتیں کرتی تھیں، تو میرا دل بہت دکھتا تھا۔ فقط ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے لکی کے متعلق کوئی بےہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کوثر نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کوثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور بڑی عجیب و غریب نظروں سے لکی کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے لکی کے متعلق ڈھیروں سوالات پوچھتی تو میں چونک اٹھتی تھی۔ مجھے کوثر پر شک ہو گیا تھا۔ وہ لکی کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ شاید میری دگنی آمدنی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے موجو سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو وہ بڑی دیر تک ہنستا رہا۔ وہ بولا، تو لکی کو ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب کوثر سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ کوثر، میرا لکی نا مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے گیا نا تو یہ تو مر ہی جائے گا۔ کوثر ایک دم سے کانپ اٹھی تھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا لکی چھین کر لے جائے گی، اسی لیے میں اس کو ایسی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لکی میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایک شام اچانک ہی لکی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے شدید بخار نے آن لیا تھا۔ موجو تو بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گھری ہوئی تھی۔ تب کوثر لکی کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، یہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ میں نے جب لکی کی بیماری کا بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، میں نا ابھی اس کے لیے دوائی لے کرتی ہوں۔ وہ میڈیکل سٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ لکی کو دیا تو وہ سو گیا۔ کوثر میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ میں بولی، ہاں ہوتی تو ہے، مگر تمہیں کیسے پتا؟ تو ابھی خود کنواری ہے ری۔ تو وہ بولی، نہیں کنواری نہیں ہوں، میں نے نا پیسے کی خاطر اپنی کوکھ بیچنے کی شادی کی تھی۔ بچہ جن کر مجھے پیسے تو مل گئے، مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اسی لیے تو میں تمہارے لکی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے کوثر کی جانب تکتی رہی۔ میں بولی، یہ کیا بات ہوئی ری؟ تم مجھے کھل کر ساری بات بتا۔ وہ بولی، رہنے دے، ابھی پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے نکل گئی تھی۔ میں نے لکی کو دیکھا تو وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے کوثر پر شک نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ لکی سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ پھر صبح میں نے بھیک مانگنے جانا تھا جبکہ کوثر گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے لکی اس کے حوالے کر کے کہا، کوثر آج کے دن اس کو تو سنبھال لے، میں نا شام کو جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ کوثر نے بڑی خوشی خوشی لکی کو تھام لیا تھا۔ میں بے فکر ہو کر بھیک مانگتی رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب عجیب وسوسوں میں گر گیا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی تھی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں پر نہ تو کوثر تھی اور نہ ہی لکی تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس طرف جاؤں اور کہاں سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں بے چینی کے ساتھ جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلنے لگی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو کوسنے دینے شروع کر دیے کہ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا جو اول دن سے ہی میرے بیٹے کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔
میں بڑی خوفزدہ سی یہاں وہاں آ جا رہی تھی، تبھی مجھے لکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ کوثر لکی کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ رہی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، یہ تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے، اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ تو آج سارا دن جھگی میں پڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تمہاری تلاش میں ہی نکلی تھی، شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے لکی کو تھام کر اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں لکی کو چومتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ کوثر خاموش سی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوثر کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے پاس گئی، مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے کوثر سے کہا، آج تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو، آخر تمہارے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا کوثر؟ کوثر بولی، ہم بھی بکاری ہیں، بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر کسی درد بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ہوا یوں کہ میرے باپ کو کینسر ہو گیا تھا، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بھیک کے پیسوں سے تو ابا کا علاج ناممکن تھا۔ پھر ایک دن اماں نہ جانے کہاں سے آئی تھی، بہت خوش تھی وہ مجھ سے لپٹ کر بولی کہ کوثر، اللہ نے ہماری سن لی ہے، تمہارے باپ کے علاج کے لیے اللہ نے تمہیں وسیلہ بنا لیا ہے۔ میں حیرت زدہ سی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بولی، آج میں جب ایک دور دراز کوٹھی میں خیرات مانگنے گئی تو وہاں کی بڑی بی بی نے مجھ سے کہا کہ انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ وہ ایسی لڑکی چاہتی تھیں جو انہیں پیسوں کی خاطر بچہ پیدا کر کے دے دے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے شوہر سے طلاق لے کر چلی جائے۔ اس کام کے لیے وہ کوٹھی کی مالکن بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار تھی۔ اماں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا کر اس بڑی مالکن کے سپرد کر دیا۔ میں شادی کر کے حویلی چلی گئی تھی۔ مالکن بہت خوبصورت عورت تھی، مگر وہ تھی بڑی کراخت، مجھ سے بڑی تلخی سے پیش آتی تھی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تمہیں صرف اپنے شوہر کا بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی ہوں، مگر تم جیسے ہی وہ بچہ جان دو گی تو اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلی جانا، اس کے بعد کبھی مڑ کر بھی بچے کا نام مت لینا۔ میں خود کم عمر لڑکی تھی، مجھے بچے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو صرف اپنے ابے کے علاج کی خاطر ہی اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میرا نکاح مالک سے ہو گیا، وہ ایک بڑا ہی رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر حقیقت کھل گئی کہ مالک اپنی زوجہ کے سامنے صرف مروتن ہی رہ رہے تھے، وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے بہت ہی تنگ تھے۔ مالک کے سامنے تو مجھ سے بہت اچھی رہتی تھی، مگر جیسے ہی مالک گھر سے باہر جاتے وہ مجھ پر حکم چلانے لگ جاتی تھی۔ مجھ سے تو گھر کے کام بھی کرواتی، اپنے جوتے بھی صاف کرواتی۔ ایک دن مالکن مجھ سے اپنے جوتے صاف کرواتے ہوئے بولی کہ تمہاری حیثیت میرے ان جوتوں میں ہے، ان سے آگے بڑھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ میں کہاں سوچ رہی تھی کچھ اور، مجھے تو صرف اور صرف اپنے پیو کے علاج کی پڑی تھی۔ ایک دن میں نے مالک کو حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھلا نہیں سمایا تھا۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی، مجھے اپنے گھر کی مہارانی بنا کے رکھا ہوا تھا، مجھے بیڈ سے قدم اتارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مالک آفس سے بھی بار بار فون کر کے ملازموں کو ہدایتیں دیتے رہتے تھے۔ اس ساری صورتحال سے مالکن بہت چڑھ گئی تھی، ان کو لگتا تھا کہ اب بس ان کا شوہر ان سے چھن جائے گا۔ وہ تو میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ جب میرا 7واں مہینہ ہوا تو وہ مجھ سے گھر میں پوچھا لگوانے کو کہتی تو کبھی بار بار سیڑھیوں کے چکر لگواتی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی، میں سین میں پوچھا لگا رہی تھی، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، مگر مالکن کا حکم تھا کہ کھانا تبھی ملے گا جب تم اپنا کام پورا کر لو گی۔ میں ایک دم سے چکر کھا کے نیچے گر پڑی تھی، مجھے نہیں معلوم پھر کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، میرے پاس ہی پریشان سے مالک بھی بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں اتھرو تھے۔ وہ بولے،
کوثر تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ان کی بات سن کر نا میں پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مالک میں تو آپ کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے آئی ہوں نا، میں نے تو ہر حکم مالکن کا ہی ماننا ہے نا۔ مالکن مجھ سے کام کرواتی ہیں، وہ مجھے کھانا کھانے کو نہیں دیتی، اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ میں جیسے ہی بچے کو جنم دوں گی تو میں آپ کے گھر سے اپنی شکل گم کر لوں، کیونکہ انہوں نے مجھے میری اماں سے خریدا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں جذبات کی رو میں وہ کہ سب کچھ مالک کو بتا دیا تھا۔ مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، وہ حیرت زدہ سے تھے۔ انہوں نے کہا، کوثر اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے گئے تھے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال سے گھر گئی تو مجھے ملازموں کے منہ سے پتہ چلا کہ مالک نے گھر آ کر مالکن کی بہت بے عزتی کی تھی۔ انہوں نے ایک ایک ملازم سے پوچھا تھا کہ مالکن کے کوثر کے ساتھ سلوک کے بارے میں بتاؤ۔ ہم سب نے تو سچ بول دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو اپنے کمرے سے نکال دیا، اور ملازموں نے مجھے بتایا کہ میری چیزیں مالک نے اپنے بیڈ روم میں سیٹ کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مالکن ان کو اپنی شکل نہ بکھائے، نہیں تو غصے میں آ کر کچھ بھی غلط کر جائیں گے۔ میں نا مالکن کے غصے سے بڑی ڈر گئی تھی۔ میں نے تو یہ سب کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جاوے گا۔ میں بہت خوف زدہ سی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، مالکن میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن مجھ سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی مالک اپنے بزنس کے سلسلے میں باہرلے ملک گئے، مالکن میرے سر پہ آندھی طوفان کی طرح آ کے کھلو گئی تھی۔ وہ مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے میری اوقات یاد دلانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ مجھ کو کہنے لگی، بیکارن ہے نا تو، میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، لیکن تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ سچ کہتے ہیں کہ کم نسل لوگ اپنی نسل دکھا کر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد کی۔ تم اپنے بچے سمیت فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نہ حیرت زدہ سی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں گھر سے نکلتی ہوئی سڑکوں پر 2 دن تک در بدر پھرتی رہی تھی۔ بھوک کی شدت اور تھکن کی شدت سے نہ میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی، اور اچانک میری طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ڈلیوری کا ویلا آ گیا ہے۔ میں نے بھرے بازار میں ایک عورت سے مدد مانگی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس نے میری مدد کی۔ جب میں نے بچے کو جنم دے دیا تو اس عورت نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود بچہ لے کر بھاگ گئی۔ میں کوثر کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ کوثر روتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ یوں ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ مالکن نے ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اس دنیا سے ٹر گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا کہ نہیں۔ میں بڑی بے بس تھی۔ میں اور میری ماں کلی تھی، ہمارا دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر میرے لیے میرے بچے کو کون ڈھونڈتا؟ میں نے اللہ سے آس لگا لی تھی، اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا۔ تم میری شکل بھول گئی تھی نورا، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر آج پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے ٹکے دے دے کر گھر سے کٹوا دیا تھا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اس سے بولی، تو فکر نہ کر، اب تیرے مقدمہ میں لڑوں گی۔
وہ ہنس پڑی تھی تو ایسے لگا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ مجھے بھکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی میں آفس آئے گا وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلائی، سیٹھ جی، میں آپ کی بیوی کوثر کا بتا جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے پہرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے پوچھا، تم کیا جانتی ہو کوثر کے متعلق؟ میں نے ان سے کہا، سیٹھ جی، یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سن لو تو چنگا ہوگا۔ آپ نا میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا، کوثر، تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتاتی نا۔ تب کوثر زار و قطار رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے ساری رودات سنا دی تھی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی۔ میں اپنے لکی کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ یوں ہی روتے دھوتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے۔ کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملوا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بھرا ایک بکسہ مجھے تھما کر بولا، یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لیں۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنی چھوڑ دی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتی۔ اب میں لکی سے اکثر ملنے چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔